بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل سائنسز سے متعلق فقہی سوالات پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، اور پچھلی لیکچر میں تو ہمارے ہاں وہ چل رہا تھا نا کہ خواتین کا سٹیٹس اس پہ، اور یہ نسوانی تحریک، تو اس سے متعلق کیا کیا دین کے احکامات ہم پڑھ رہے تھے۔ اب آپ کا یہ کرٹیکل سوال جو ہے حجاب اور لباس، اس میں دین کے کیا احکامات ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور فقہا نے کیا سوچا تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے لباس سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ پہلے تو آپ کی برین سٹارمنگ کے کوشچن ہی عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن و سنت میں لباس سے متعلق کیا احکامات ہیں؟ قدامت پسند فقہا کا کیا پوائنٹ آف ویو رہا ہے، اور جو معتدل جدید پسند فقہا جو ہے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو اور فرق کیا ہے؟ اصل یہی آپ کا کریٹیکل سوال یہ ہے کہ بھی اب جو قدامت پسند فقہا وہ ہے نا کہ جو پرانے زمانے کے جو سوچتے ہیں جس انداز میں، تو وہ کس بیس پہ کیا فرماتے ہیں، اور جو آج کل کے فقہا جو آج ماڈرن ایج کو سمجھتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا اور دلائل کیا ہے۔ اسی طرح سیکولر جدت پسند حضرات کا بھی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ اب یہ دین سے ان کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ان کا کیا پوائنٹ آف ویو آتا ہے، اور کیا حجاب کا اختلاف اس پہ یہ خاص طور پر قدیم اسکالر کے مذہبی علماء کہتے ہیں کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن کا حصہ ہے، تو ہے یہ سچ مچ یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے۔ کلیش آف سویلائزیشن یہ ایک امریکن اسکالر نے یہ لکھی تھی بک کہ جناب اب تو کلیش آف سویلائزیشنز ہونی ہے، اور اس میں انہوں نے مین پہ ٹارگٹ کر کے کہ بھی مسلم ممالک مسلمانوں کا اب امریکہ کے ساتھ یہ کلیش ہونے والا، تو انہوں نے اس پہ لکھی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی تو وہ اس پہ قائل ہے۔ اچھا، بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس کے اگینسٹ بھی نقطہ نظر رکھتے ہیں، جیسے ایسپوزیٹو صاحب نے اس کی تنقید کی ہے، تو اس پہ بھی ان کی آئیں۔ تو یہ اب سوال یہ ہوتا ہے حجاب کے اوپر یہ کیا ہے، اور مغربی ممالک میں اب جیسے امریکہ، یورپ، کینیڈا میں مسلمان رہتے ہیں تو لباس کیسا پہننا چاہیے، تو اس میں اب وہاں کے ان ملکوں کے جو فقہا ہیں وہ اس میں کیا سوچتے ہیں۔ تو آئیے جناب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بار یاد کر لیجئے کہ فقہ میں اجتہاد تبھی ہوتا ہے کہ جب قرآن اور سنت کے حکم نہ ہو۔ حکم ہو اگر قرآن و سنت کا تو وہی دین کا حکم ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس پہ انسان جب سوچتا ہے تو پھر وہ لاجیکلی سوچتا ہے، چیز کو اچھی طرح غور کرتا ہے، لیکن مفاد اور تعصب کا سے ہٹ کے بالکل کھلے ذہن سے سوچتا ہے، اور پھر سوچ کے حدیث میں اگر کوئی ایسی ہدایت ہمیں مل رہی ہے تو وہ پڑھ کے اس میں غور کرتے ہیں، فقہا نے کیسے سوچا ہے اس میں دیکھتے ہیں، اس کی کیا کیا کس کی ریزنز کیا ہیں، کیا دلائل ہیں، اس پہ لے کے پھر ایک ڈیسیژن اسکالرز ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بس ایک یاد کرانے کے لیے میں نے کیا۔ آئیے جناب ہم پہلے سیکولر شدت پسند جو حضرات ہیں، سیکولر حضرات وہ ہیں کہ جن کا دین سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، تو ان سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اصل ایشو سامنے آ جائے کہ پردہ اور حجاب تو جناب جاگیردارانہ اور قبائلی معاشرے کی یادگار ہے، اس لیے مختصر لباس پہننا چاہیے، اس کی آزادی ہونی چاہیے، اور اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ اصل میں امریکن اور یورپین حضرات کا یہ پوائنٹ آف ویو بنا، اور ان کو لگا کہ جناب اسی میں تو خوبصورتی ہے کہ اگر مختصر لباس ہوں، تو وہیں سے وہ کلچر ان کے ہاں بھی بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ظاہر ہے کہ مسلم ممالک میں ان کی حکومت بنی تو اس کے بھی اثرات پھر مسلمانوں کے ہاں بھی آئے۔ سیکولر حضرات کے ہاں تو یہ آزادانہ جنسی تعلق انہوں نے ایک بڑا اچھا، یعنی ان کے ہاں بھی جو مذہبی لوگ ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بدکاری تو گناہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب اگر تعلق ان میں ہو جائے تو کیا حرج ہے، یعنی اس میں حکومت کو کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ تو امریکہ اور یورپ میں یہ آیا پوائنٹ آف ویو، اور وہیں سے پھر مسلمانوں کے ہاں بھی آیا۔ ازدواجی تعلق قائم بھی رہے تو حرج نہیں ہے کہ اگر ویسے ہی سیکس اگر کر لیں تو کیا حرج ہے۔ یورپ، امریکہ، چائنا، رشیا اور مسلم ممالک میں مردوں و خواتین کو
اجازت ہے کہ وہ جتنے کپڑے پہنے، ان کی آزادی ہے، خواہ وہ برقع پہنے یا نہ پہنے. تو یہ ہے. لیکن یورپ کے اندر آپ کو یہ فرانس میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے حجاب پہ پابندی کی ہوئی ہے ان کے یہاں، اور فرانس کے ساتھ ساتھ پھر ترکی میں بھی یہ حجاب اور برقع پہ پابندی رہی ہے، اور ایک طرح کی ایک ڈکٹیٹرشپ ہی اس لحاظ سے رہی ہے. لیکن ترکی میں اب ختم ہوئی ہے یہ سلسلہ. تو یہ تو سیکولر حضرات کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب ہم آتے ہیں قدامت پسند جو فقہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی دین میں حکم ہے کہ مرد و خواتین اپنے جسم کو چھپائیں، پورا لباس پہنے، اور تاکہ سیکس کی کوئی خواہش کا اضافہ نہ ہو. بدکاری اور فحاشی بالکل حرام ہے، اور خواتین کو پردہ اور حجاب پہننا چاہیے تاکہ مردوں میں کوئی شہوت پیدا نہ ہو. تو یہ جو قدامت پسند قدیم فقہ کا پوائنٹ آف ویو اثر ہے. جو ماڈرن زمانے کے فقہ ہیں ان کا بھی تقریباً یہی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی دین میں حکم ہے کہ مرد و خواتین دونوں میں جسم کو چھپائیں، پورا لباس پہننا چاہیے تاکہ سیکس کی خواہش کا اضافہ نہ ہو. بدکاری اور فحاشی یہ حرام ہے، اور لباس تمام مردوں اور خواتین کو اتنا پہننا چاہیے کہ جس میں جنسی تعلق نہ بنے. یعنی جو فرق ہے ماڈرن فقہ میں اور قدیم فقہ میں، بس فرق یہی ہے کہ جناب جو قدیم زمانے کے فقہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پردہ اور حجاب ہونا چاہیے. لیکن جو ماڈرن ہے وہ کہتے ہیں خاتون پہننا چاہیں تو پہنے، نہیں اگر پہننا چاہ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پہنے تاکہ کوئی وہ سیکس سیمپل جو ہے نا وہ نہ بنے، سیکس سیمپل نہ بنے. بس وہ یہ کہتے ہیں. اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں. قدیم پسند فقہا کا یہ کہنا ہے کہ خاتون پر اپنے جسم کا ہر حصہ چھپانا فرض ہے. اس میں اکثر استثناء یعنی ایکسیپشن یہ ہے کہ صرف اپنے ہتھیلیوں اور پاؤں کا ہے. خاتون جب گھر سے باہر نکلے تو اسے اپنے اوپر ایسی میلی سی چادر یا برقع لے لینا چاہیے تاکہ مردوں کو اس کی جانب مائل نہ کرے. بعض روایت پسند حضرات میں استثناء میں خاتون کا چہرہ بھی شامل ہے، بشرطے کہ اس سے خاتون کا فیشن ظاہر نہ ہو. لیکن بعض قدامت پسند فقہا کے نزدیک یہ بھی پردہ ہے، تو اس لیے وہ ایکسیپشن صرف کرتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کو، اور باقی سب جنابہ پہنے. اچھا، اس میں جو قدیم فقہا ہیں ان کے یہاں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آنکھیں بھی چھپا کے جائیں خاتون، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں چلو آنکھیں آ جائیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے کے جو برقعے ہیں خواتین کے، کچھ ایک سٹائل کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آنکھیں چلو کھلی ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو ٹوپی والا برقع ہے تو اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی. تو ان کے یہاں اس حد تک ہے. تو قدیم زمانے کے فقہا کا یہ ہے. اچھا، جو جدید ٹائم کے جو فقہا ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ بھی اس کے قائل ہیں کہ دین کا مزاج یہی ہے کہ نامحرم مرد و عورت ایک دوسرے سے فاصلے پر ہی رہیں. خواتین اپنی زیب و زینت یعنی اپنا فیشن کی نمائش نہ کریں، اور مرد اپنے نگاہوں میں حیا رکھیں. یعنی جس طرح مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہوس بھری نظروں سے خواتین کو دیکھیں، ویسے ہی خواتین کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مردوں کو اس قسم کی نظروں سے دیکھیں. اس کے علاوہ جیسے خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سیکس سمبل بن کر مردوں کو لبھائیں، ویسے مردوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے جسم کو اس انداز میں ظاہر کریں کہ جو خواتین کے لیے صنفی کشش کا باعث بنے. اچھا، ماڈرن جو فقہ ہیں ان کے پاس تھوڑا سا جو ایکسیپشن وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں چہرہ، یہ ایکسیپشن ہے کہ یہ اس میں، اور آپس میں استثناء کا یہ ضرور اختلاف ہے ان کے ہاں بھی. کچھ جو ماڈرن فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی سر بھی اگر کھلا ہو تو حرج نہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو لازمی اس کا تو پہنے. تو یہ تو اب اس کو ہم پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اور پھر ہم فقہا کے یہ جو پوائنٹ آف ویو ہیں ان کے دلائل ہم دیکھتے ہیں. اصل دلیل تو دین کا حکم تو وہ یہ جو قرآن میں